الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کروں گا وہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے تقاضے کیا ہیں۔ لاریب کتاب قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور امتیوں کی عظمت و شان کا ذکر کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے لیے بہت سخت ہیں لیکن آپس میں بہت مہربان ہیں۔ قرآن مجید کی اس آخری اس آیت کی جو آخری پوائنٹ ہے اس پر میں نے بات کرنی ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بہت مہربان ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور امتی ہونے کے ناطے میں رحمت للعالمین کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے اس نسبت کا کچھ نہ کچھ تو لحاظ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی رحمت کے جراثیم ہوں، عفو درگزر کے جراثیم ہوں، معاف کرنے کے جراثیم ہوں۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ارے یہ تو بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ اور کلندر لاہوری نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا کی عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری باڈی لینگویج زہر اگلتی ہے، جسم کے ہر حصے سے نفرتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کی عظمت و شان یہ ہے کہ مسلمان کی زبان سے، مسلمان کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، اور جس مسلمان کا دعویٰ کرنے والے کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہوتا تو اسے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کی سب سے بڑی نشانی اور نشانی بتانے والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کی زبان سے اور مسلمان کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ خدا کی عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آج ہماری باڈی لینگویج، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے چہرے کا رویہ، ہمارے ہاتھ گویا سر سے لے کر پاؤں تلک سراپا زہر بنے ہوئے ہیں۔ خدارا توجہ کیجئے اور اپنے گریبان میں جھانکیے کہ
کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہونے کے باوجود ہمارا معاشرے میں کیا حال ہے، ہمارا معاشرے میں لوگوں کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے، اس بات پر ہمیں توجہ دینی ہے بھائی میرے۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ، نمازی ہونے کا دعویٰ، حاجی ہونے کا دعویٰ، روزے دار ہونے کا دعویٰ، زکوٰۃ دینے کا دعویٰ، سارے دعوے موجود ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ رحماء بینہم آپس میں کتنے مہربان ہو، آپس میں کتنے مہربان ہو۔ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا یہ کہا، لوگو جس نے کسی جنتی کو دیکھنا اس دنیا میں اس کو دیکھو۔ جب بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے سامنے، حضور کی نظر رحمت کے سامنے آتے، آپ صحابہ کو یہ کہتے وہ جنتی آ رہا ہے۔ جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس دنیا میں چلتا پھرتا یہ جنتی ہے۔ جب ریسرچ کی گئی کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری مل رہی ہے، تو جب بات سامنے آئی تو وہ بول اٹھے کہ مجھے اپنے کسی اور عمل پر ناز نہیں ہے، مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے بالکل صاف پاک ہے۔ ان بعد الظن اسم، بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں، اور ہم دوسرے کے بارے میں گمان کرتے پھرتے ہیں اور خود کو نیکوکار کہتے پھرتے ہیں اور دوسرے کو بدکار، گناہگار اور کیا کیا القابات دیتے ہیں۔ ہماری یہ زبان جس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان کی ضمانت دو، نفس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ میں سے کون ہے جو جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ میں نہیں جہنم میں جانا چاہتا، مجھے تو گرمی برداشت نہیں ہوتی، مجھے دھوپ کی، سورج کی جو شعائیں وہ برداشت نہیں ہوتی، مجھے حبس برداشت نہیں ہوتی، تو میں جہنم کی وہ بھڑکتی آگ، جس آگ سے دنیا کی آگ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، جس کو ایک سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اس کا دروازہ کھول دیا جائے تو اس کی تپش سے یہ ساری دنیا راکھ بن جائے، میں نہیں جانا چاہتا جہنم میں۔ تو دوستو، اگر ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے تو پھر ہمیں اپنے کردار کو، ہمیں معاشرے کے ساتھ اپنے ملنے جلنے کو، اس کو درست کرنا ہوگا۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کی بنا ہے، اسلام کی بنیاد ہے، فرض ہے، لیکن اللہ چاہے گا، جسے چاہے گا اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد، اپنے بندوں کے حقوق وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اپنے بندوں کے حقوق وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دنیا میں زندگی بسر کی ہم نے نیکیوں کی، یعنی ایک لاتعداد نیکیاں اکٹھی کی، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ تمہاری نیکیاں دوسرے کو دے دی گئی، منتقل ہو گئی ہیں، تمہارے پلے کچھ نہیں ہے۔ وہاں پھر حیرانگی نہیں ہوگی، وہاں خیر یرا شر یرا، اگر دنیا میں رہ کر خیر کیا ہے رائی کے دانے کے برابر، اس کا بھی اجر ملے گا، اگر دنیا میں رہ کر شر کیا ہے رائی کے دانے کے برابر، اگر عتاب ہوا، غصے کا اظہار ہوا، اس پر بھی عتاب ہوگا۔ تو اللہ ذو فضل عظیم، اللہ کا فضل بہت عظیم ہے، لوگوں کو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ کیا کرے۔ میرے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے گناہگاروں کے لیے، زندگی کے آخری سانس تک دروازہ کھلا ہے، زندگی کے آخری سانس تک دروازہ کھلا ہے، لیکن ہمیں اپنے کردار کو، معاشرے کے ساتھ اپنے برتاؤ کو دیکھنا ہے۔ رحماء بینہم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے لیے یہ قرآن پاک کی آیت اتری، اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا ہے، جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا نعرہ لگانے والا ہے، وہ یاد رکھے، وہ یاد رکھے اس بات کو کہ رحماء بینہم، تمہاری عظمت و شان یہ ہونی چاہیے کہ تم آپس میں بہت مہربان ہو۔ رحماء بینہم، رحماء، گھر میں بھی رحماء بینہم، باہر بھی رحماء بینہم،
آفس میں بھی رحماء بینہم، مسجد میں بھی رحماء بینہم، زندگی کے ہر میدان میں رحماء بینہم، کہ تمہیں آپس میں بہت مہربان ہونا چاہیے، آپس میں بہت مہربان ہونا چاہیے۔ وہ لیلا کے شہر سے گزرنے والے کتے کے پاؤں کو چومتا ہے، دباتا ہے، پوچھنے پر آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ میری محبوبہ کے شہر سے گزرا تھا۔ یار مجازی محبوبہ کے شہر سے گزرنے والے کتے کی عظمت و شان یہ ہے کہ کتے کے پاؤں اس لیے چومے جاتے ہیں کہ اس کی محبوبہ کے شہر سے گزرے تھے۔ اے مسلمان بھائیوں، کہ تم سب اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے ہو، تم نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرنے والے ہو، تو تم آپس میں کوئی کیوں رحماء بینہم کے مصداق نہیں ہو سکتے؟ رحماء بینہم، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، ارے بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اسلام ہمارا مذہب سلامتی والا، ہمارا مذہب کسی کافر کو بلا وجہ دکھ دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جو چڑیا کے گھونسلوں میں پڑے ہوئے بچوں کو اذیت دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جس کا آغاز سلامتی کے ساتھ ہوتا ہے، کہ جب آپس میں ملیں، جان پہچان ہو یا نہ ہو، آپس میں مسلمان جب ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، کہ آپ پر سلامتی ہو۔ جواب میں دعا ملتی ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ یہ ہمارا مذہب ہمیں پیغام دیتا ہے۔ ہمارے مذہب کی جو بنیاد ہے وہ رحماء بینہم ہے۔ ہمارے مذہب کی جو بنیاد ہے وہ رحماء بینہم، پتھر مارن والے یارا جے میرے ولا میں لاواں سینے نال میں تینوں سدھا ہی جنت جامے۔ تو گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے، ارے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے تھے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے اس کے اوصاف، اس کی عظمت کے بارے میں لوگوں سے ثبوت طلب کرتے ہیں کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کا ذکر کیا ہے۔ کل کی بروڈ کی بات ہے، ایک مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا، مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھنے والا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تم نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف اور آپ کے صفات بتا رہے ہو، یہ کس حدیث میں ہے؟ کوئی پروف ہے آپ کے پاس؟ دعویٰ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اے مسلمان، تو نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف و صفات کے بارے میں تو ثبوت مانگتا ہے، تو بتا کہ تیرے مسلمان ہونے کا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس دن آ کر تے مغروری نکل جاوے گی تیری، جس دن کیا پاک نبی نے اے نہیں امت میری۔ جب قیامت کا دن ہوگا، بڑی عدالت میں جب پیش ہوں گے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے، وہاں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اگر یہ کہہ دیا کہ یہ امتی میرا نہیں ہے، تیرا یہ دعویٰ مسلمانی جو دنیا میں کرتا ہے یہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور تو لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف و صفات بیان کرنے والوں، وہ نبی جس نے ساری زندگی رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کی، ہائے میرا امتی، میرا امتی، میرا امتی، زندگی، ظاہری زندگی کے پہلے سانس سے لے کر اور ظاہری زندگی کے آخری سانس تک میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس امت کی فکر کی ہے۔ آپ امام الانبیاء، حبیب کبریا ہیں، وجہ وجود آدم ہیں، وجہ کائنات ہیں، نبی غیب داں ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، شب اسراء کے دلہا ہیں، امت کے شفیع ہیں، امت کے غمخوار ہیں۔ ہر لمحہ اس امت کو یاد کیا ہے۔ ایک امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف و صفات پر ثبوت مانگے۔ ذرا سوچو، کیا تو ایمان کے اس تقاضے کو پورا کر رہا ہے جو ایمان چاہتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب
کبھی غور کیا ہے؟ اپنا محاسبہ کیا کریں، رات کو سوتے وقت اپنے گریبان کی طرف نگاہ کر کے یہ سوچا کریں صبح پہلی سانس سے لے کر اب سونے تک میں نے کون سا خیر کا کام کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، کون سا شر کا کام کیا ہے، کس کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آیا ہوں، کس کے ساتھ میں نے بغض رکھا ہے، قدورت رکھی ہے، عداوت رکھی ہے۔ پھر پشیمانی کیا کریں، اللہ سے توبہ کیا کریں، توبہ کیا کریں، اللہ رب العزت سے توبہ کیا کریں۔ رحماء بینہم، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی شان کیا ہے۔ اے مسلمان، اگر تو اپنے نبی کے ساتھ وفا کا رشتہ نہیں رکھتا تو پھر دنیا کے ساتھ وفا کا رشتہ رکھنے میں تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ میری بات لکھ لیں۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق نہیں رکھنا چاہتا، کمزور کرتا ہے، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کے بارے میں تو لوگوں سے دلائل اور لوگوں سے ان کے صفات و اوصاف کے بارے میں پروف مانگتا ہے، ذرا غور کر کہ تیرا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ یقیناً کمزور ہے۔ جو جس نبی کا کلمہ پڑھے اور نبی بھی امام الانبیاء ہو، نبی بھی حبیب کبریا ہو، یعنی خاتم الانبیاء ہو، تو اس نبی کے بارے میں تو پروف اور ثبوت مانگتا ہے، تیرے ایمان میں دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اس دال میں جو کچھ کالا ہے نا اس کو نکال کے سائیڈ پہ کر، اس کو سائیڈ پہ کر، تب جا کے تیرا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط ہو۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی پریشانی کے ساتھ، حضرت صوبان کے بارے میں آتا ہے، بڑی پریشانی کی حالت میں آئے، جیسے کوئی بہت پریشان ہے، بال الجھے ہوئے ہیں، چہرے پر پریشانی کے اثرات ہائی لائٹ ہیں، نمودار ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب اپنے غلام کی پریشانی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا تو نے اپنی یہ حالت کیوں کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم جب چاہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دل کو چین ملتا ہے، اس وقت کو دیکھ کر کڑتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ اس پریشانی کی حالت میں میری یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے اور ہم آپ کے صدقے جنت میں چلے تو جائیں گے، لیکن آپ سے اس طرح ملاقات کیسے ہوگی جس طرح دنیا میں رہ کر جب چاہتے ہیں نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، آپ کی محافل میں ہمیں حاضری کی سعادت ملتی ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس، جسے اللہ پاک نے ید اللہ فوق ایدیہم کہا ہے، آپ نے اپنا دست اقدس ایسے اٹھایا اور اپنی شہادت کی انگلی کو دوسری انگلی کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ملا دیا۔ فرمایا جس طرح یہ انگلی دوسری انگلی کے ساتھ مل گئی ہے، قیامت کے دن جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ اسی طرح مل جائے گا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، جیسے یہ انگلی اس انگلی کے ساتھ مل گئی ہے، اس محبت کے طفیل تم میرے ساتھ اس طرح مل جاؤ گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو عزیزان من، رحماء بینہم، نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کے صدقے چھوٹے سے بڑے سے، امیر سے غریب سے، کالے سے گورے سے، عربی سے اجمی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام نفرت کا پیغام نہیں دیتا، اور اگر اللہ پاک آپ کو علم سے نوازے، اسلام بے ادب نہیں بناتا، علم بے ادب نہیں بناتا، علم ادب سکھاتا ہے۔
یاد رکھیے، اسلام رحماء بینہم کا درس دیتا ہے، اور علم ادب سکھاتا ہے۔ علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوان۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں علم پڑھیا ہے پر ادب نہیں سکھیا، علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا، کی کرنا علم نو پڑھ کے ہو، کی کرنا علم نو پڑھ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا، کی کرنا علم نو پڑھ کے ہو۔ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس علم ہے تو پھر ادب کی دولت بھی ہونی چاہیے، بڑے کو چھوٹے پر شفقت کرنی ہے، اور چھوٹے کو بڑے کا احترام کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیے، چھوٹے کو بڑے کا احترام کرنا ہے۔ اسلام یہ پیغام دیتا ہے، اسلام اس بات کا پیغام دیتا ہے، اسلام درس امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام پیس یعنی اسلام ایسا مذہب ہے جو پیسفل ہے، پیسفل مذہب ہے۔ اگر آپ حجۃ الوداع کا خطبہ غور کریں جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ایسا ورلڈ چارٹر پیش کیا کہ پوری دنیا مشرق سے لے کر مغرب میں رہنے والے، مغرب شمال سے لے کر جنوب میں رہنے والے لوگوں کو بتایا کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ فتح مکہ کو دیکھیں، کریم آقا علیہ السلام نے حدود مکہ میں داخل ہونے سے پہلے صحابہ کو کیا تعلیم دی؟ جس کا دروازہ بند ہو اس کے دروازے کو زبردستی کھول کے اندر نہیں جانا، درختوں کو بلا وجہ کاٹنا نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گھونسلوں میں جو چڑیا کے بچے موجود ہیں ان گھونسلوں کو ختم نہیں کرنا، فلاں کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، فلاں کے گھر میں بھی جو داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے۔ یہ رحمت للعالمین علیہ السلام کا پیغام ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے، اور وہ تربیت کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں مہربان رہا کرو۔ مسلمان کی جو عظمت ہے نا، مسلمان کی جو شان ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مسلمان پیسفل ہوتا ہے، مسلمان پرامن ہوتا ہے، مسلمان کی زبان سے اور مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ اسلام کتنا پیسفل ہے، یہ کسی غیر مسلم کو زبردستی کلمہ پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنا برتاؤ اغیار کے سامنے دکھاؤ کہ وہ خود پکار اٹھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ جی ہاں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ مسلمان کی شان ہے، وہ کفار کے لیے سخت ہے لیکن اس وقت جب وہ اسلام کو نقصان پہنچائیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت مہربان ہیں، آپس میں بہت مہربان ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں، رحماء بینہم، کہ ان کو باہر دوستی کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اپنے گھر میں داخل ہو، گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، بلند آواز سے یہ کہا کریں، السلام علیکم۔ اگر کوئی موجود ہوا تو وہ کہے گا وعلیکم السلام۔ اس کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ فرمایا یہ عمل دہرانے والا اس کو یہ اجر ملے گا کہ اس کے گھر میں امن رہے گا۔ فرمایا اگر کسی سنسان گھر میں جاؤ، وہاں کوئی بھی نہ ہو، فرمایا پھر مجھ پر سلام کرو، میں تو موجود ہوں، میں تمہارے سلام کا جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسلام نے شروع سے سلامتی، امن کا پیغام اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی زبان مبارک سے دیا ہے۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، صرف مومنوں کے لیے نہیں
بلکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، اپنوں کے لیے بھی بیگانوں، اپنوں کے لیے تو وہ بہت ہی مہربان ہے نا، بیگانوں کے لیے بھی، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، عربیوں کے لیے، اجمیوں کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، برگ و ثمر کے لیے، لیل و نہار کے لیے، شمس و قمر کے لیے، درختوں کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، سب کے لیے وہ رحمت للعالمین ہے، وہ سب کے لیے رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے۔ ان کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے جہاں اونٹ اپنی شقایات لے کے آتے ہیں، ان کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے جہاں پرندے اپنی اپنی تڑپ لے کے آتے ہیں، ان کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ اگر وہ کسی درخت کو اشارہ کرتے ہیں، درخت، کیا بات ہے، حرم کی زمین وہ قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ ایک مدینے کے نوح میں رہنے والا ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے نیا اسلام قبول کیا ہے، آپ مجھے ایسا معجزہ دکھائیں کہ میرا ایمان مضبوط ہو۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو درخت کھڑا ہے نا سامنے، میں چاہتا ہوں وہ چل کے آئے اور آپ کو سلام کرے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کہا میں نہیں کہتا، تو خود اس کے پاس جا اور میری طرف اشارہ کر دے کہ تجھے آمنہ کے لال بلا رہے ہیں۔ وہ اعرابی اس درخت کے پاس گیا، اس نے درخت کی شاخ کو پکڑا، حضور کی طرف اشارہ کیا کہ تجھے آمنہ کے لال بلا رہے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے درخت نے جڑوں کو زمین سے نکالا اور اپنی چھاتی کو زمین کے ساتھ لگا دیا، اکڑ کے نہیں آیا۔ آج مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے تجھے جب نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف و صفات بیان کرنے والا ہضم نہیں ہوتا تو اس سے ثبوت مانگتا ہے۔ وہ درخت اکڑ کے نہیں آیا بلکہ اپنا سینہ اس نے اس طرح زمین کے ساتھ لگا دیا جس طرح فوجی میدان جہاد میں دشمن سے بچنے کے لیے کوہنیوں کے سہارے چلتا ہے۔ وہ درخت حضور کے قدموں کے پاس آیا اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، سلام عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابی سے کہا اور بھی کچھ کافی ہے، فقال الاعرابی حسبی حسبی، حضور مجھے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ ان کی بارگاہ تو ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں درخت سلام پیش کرتے ہیں، پہاڑ سلام پیش کرتے ہیں، پہاڑوں کے پتھر سلام پیش کرتے ہیں، جن کے فراق میں استن حنانہ وہ کھجور کا تنا تڑپتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک جمعہ میں ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تھک جاتے ہوں گے، میرا جی کرتا ہے میں آپ کے لیے ممبر نہ بنا لاؤں۔ میرے کریم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اگلا جمعہ یا کچھ جمعوں کے بعد ممبر تیار ہو کے مسجد نبوی میں آ گیا۔ وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ کافی عرصے سے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی ٹیک مبارک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب حضور اس سے جدا ہوئے اور ممبر کی طرف چلے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے چیخوں کی آواز سنی لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی انسان نہیں رو رہا، وہ کھجور کا جو خشک تنا ہے وہ میری جدائی میں رو رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کے ہائٹ پر حضور نے ایسے ہاتھ پھیرا، جیسے روتے ہوئے بچے کو کوئی بندہ ایسے ہاتھ پھیرنا شروع کر دینا، وہ بلکتا بلکتا خاموش ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، پھر حضور نے اسے اپنے کلاوے میں لیا، فرمایا کیا چاہتا ہے؟ رہتی دنیا تک تر و تازگی چاہتا ہے یا میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے؟ حضور مجھے آپ کے ساتھ جنت میں ساتھ چاہیے۔ وہ کھجور کا خشک تنا، یار کیا ہماری آنکھیں اس کھجور کے خشک تنے سے بھی زیادہ خشک ہو چکی ہیں؟ کھجور کا خشک تنا حضور سے محبت کرتا ہے
اور ایک تو مسلمان ہے جو حضور کے اوصاف و صفات سن کر علماء سے ثبوت مانگتا ہے، پروف مانگتا ہے۔ تیرے مسلمان ہونے پر بھی تحفے کہ تو اپنے نبی کے اوصاف و صفات سن کر لوگوں سے حوالے مانگتا ہے، لوگوں سے ثبوت مانگتا ہے، اور خود کو بڑا مسلمان، فن خواہ مسلمان کہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے ممبر کے ساتھ پیوست کر دیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس طرح لوگ جنت میں جائیں گے، یہ کھجور کا تنا نہیں رہے گا، بلکہ ایک انسان بن کے جنت میں داخل ہوگا۔ ہم سے بہتر تو وہ استن حنانہ کھجور کا خشک تنا ہے جس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جسم مبارک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ وہ حضور کی جدائی میں تڑپا اور اسے جنت مل گئی۔ اے مسلمان، تو ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوا، تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ماننے والا، تیرے سامنے کوئی عالم دین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و صفات بیان کرے تو ان سے ثبوت مانگتا ہے۔ مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کے بارے میں بات کی، یہ کس حدیث میں ثبوت ہے؟ اور دعویٰ یہ ہے میں مسلمان ہوں۔ تو مسلمان کس وجہ سے ہے؟ اپنی وجہ سے ہے تو مسلمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مسلمان ہے۔ تیری مسلمانی اس دن نکل جائے گی جب تم دربار رسالت میں حاضر ہوگا قیامت کے دن۔ وہ تو ابھی بہت دور کی بات ہے، قبر میں سارا کام سامنے آ جائے گا۔ جب فرشتے تجھ سے پوچھیں گے اور دنیا میں رہنے والے بڑے مسلمان تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو جو حضور کے ساتھ جنہوں نے تعلق مضبوط رکھا ہوگا وہ پکار اٹھیں گے کہ مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اور جو ساری زندگی ثبوت مانگتا رہا وہ کہے گا ہائے ہاتا مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ جب کچھ نہیں پتا ہوگا تو پھر کیا حشر ہوگا، پھر کیا حشر ہوگا۔ لوکا مینو آن ڈرایا کہ رات قبر دی کالی، میں سنیا ہے اتھے اس نے آنا جن دے موڈے کملی کالی۔ لوکا مینو آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی، او میں سنیا اتھے اس نے آنا تے جندے موڈے کملی کالی، تے سپنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، اور ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں، تے مت فیرے وچھڑے نہ جاواں۔ تو لہٰذا بحیثیت مسلمان ہونے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ آپ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اوصاف و صفات سن کر اہل علم لوگوں سے ثبوت مانگتے ہو تو پھر آپ کے ایمان میں فرق ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، جو درس دیا ہے وہ رحماء بینہم ہے، وہ رحماء بینہم ہے، آپس میں مہربان۔ بروڈوں پر آ کر دیندار لوگوں کو گالیاں نکال کے چلے جاتے ہو، یہ کہاں کی مسلمانی ہے تیری؟ بروڈوں پر آ کر، لائے بروڈ پر آ کر تم دیندار لوگوں کو یہ کہہ کر چلے جاتے ہو یہ تو کاروبار کر رہا ہے۔ کتنا دیا ہے آپ نے مجھے؟ کاروبار کرنا چاہیے، یعنی اوریانی فحاشی کی بروڈوں پر جا کر ان کو نصیحت نہیں کرنی، دین کی بات کرنے والوں کو آ کر یہ کہنا یہ جو تم بیان کر رہے ہو تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ اور اگر پوچھا جائے پروف
لینے والے کیا تو مسلمان ہے؟ کہے گا جی مجھ سے بڑا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ کہے گا مجھ سے، اگر تو مسلمان ہے تو تیرے پاس مسلمان ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ اگر تو آمنہ کے لال کے بارے میں ان کے اوصاف و صفات تمہیں ہضم نہیں ہوتے، ان کے اوصاف و صفات پر ثبوت مانگتا ہے، تو مجھے ذرا اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت تو دے کہ تیرے پاس مسلمان ہونے کا کیا ثبوت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔